پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ امانتیں لے کر قبیلے کی جانب رواں ہوتے ہیں اور امانتیں حاصل کرنے پر وہ سب بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں گونجا خنجر لیے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، جبکہ الجن اسے جاتا ہوا دیکھ جاتی ہے اور بلند آواز سے پکارتی بھی ہے، مگر گونجا اس کی آواز نہیں سنتی اور آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر الجن کہتی ہے یہ اچھی علامت نہیں لگ رہی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی پلٹتی ہے تو بالا خاتون وہاں پہنچتی ہیں۔ الجن ان سے کہتی ہے میں نے گونجا کو غصے میں قید خانے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پیچھے سے اسے پکارا بھی مگر اس نے دیکھا تک نہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے امید ہے کہ وہ کوئی پاگل پن نہیں کرے گی، اللہ ہماری مدد فرمائی۔ کچھ مت کرنا گونجا، کچھ مت کرنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون الجن کے ساتھ قید خانے کی جانب بڑھ جاتی ہیں۔ قید خانے میں ہزار روتے ہوئے دعا مانگ رہی ہوتی ہے، میرے اللہ میں تیری غریب بندی ہزار، میں جانتی ہوں کہ میں تھوڑی سی بد لحاظ ہوں اور میں تھوڑا زیادہ بھی بول جاتی ہوں، لیکن میں اس کے علاوہ کوئی اور گناہ نہیں کر سکتی۔ میں کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ میں نے اس بدصورت بیگم خاتون کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن وہ مجھ پر اس بچے کی جان لینے کا الزام لگا رہے ہیں۔ میرے اللہ مجھے اس سیاہ فتنے سے بچا، مجھے بچا لے، میں پھر کبھی زیادہ نہیں بولوں گی۔ میرے رب میری اولاد میرے شوہر کے لیے مجھے بچا لے، اگر میں مر گئی تو بھائیان میرے بعد کسی اور سے شادی کر لے گا، یہ دیکھ کر میں پھر سے مر جاؤں گی، اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا۔ اس لیے میں گونجا وہاں پہنچتی ہے۔ خاتون نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کہنے پر دروازہ کھول دیتی ہے۔ خاتون کو باہر بھیجنے کے بعد گونجا زندان میں داخل ہوتی ہے اور ہزال سے کہتی ہے تم نے میرے بچے کو مار ڈالا، تم قاتل ہو۔ تو ہزال کہتی ہے میں نے نہیں مارا، میں قاتل نہیں ہوں، یہ بہتان ہے، وہ اللہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ گونجا خاتون جواباً گونجا کہتی ہے تم نے نہیں کیا، ہاں زہر تمہارے خیمے سے برآمد ہوا اور تم نے بیگم خاتون کو کیا کہا تھا، ہاں تم بولو گی ہزال، تم میرے بچے کو کیسے مار سکتی ہو، تم مجھے بتاؤ گی۔ یہ سن کر ہزال کہتی ہے میں اپنے بچے کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر گونجا ایک دم سے کہتی ہے خاموش رہو خاموش۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونجا خنجر نکال لیتی ہے اور مزید کہتی ہے تم نے میرے بچے کو مار ڈالا، اب میں تمہاری جان لے کر رہوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونجا جیسے ہی ہاتھ اٹھاتی ہے وہاں پہنچنے والے بالا خاتون اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے رکو بیٹی رکو۔ جواباً گونجا کہتی ہے مجھے اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دینے دے ماں، مگر بالا خاتون کہتی ہے تم ایسا نہیں کر سکتی گونجا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، تمہارا اندر جل رہا ہے میں جانتی ہوں، عدالت قائم ہوگی اور فیصلہ عثمان صاحب کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گونجا کے ہاتھ سے خنجر لے لیتی ہے اور ہزار روتے ہوئے کہتی ہے میں نے نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی گونجا وہاں سے پلٹ جاتی ہے اور بالا خاتون ہزار کی جانب دیکھتی ہیں تو وہ ان سے کہتی ہے میں نے نہیں کیا بالا خاتون، میں نے نہیں کیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون چلی جاتی ہیں اور ہزار رونے لگ جاتی ہے۔ باہر قبیلے کے ڈول زور زور سے بجتے ہیں اور قبیلے کے لوگ مرکزی دروازے پر جمع ہوتے ہیں۔ غازی اندر بھاگتے ہوئے کہتا ہے عثمان صاحب آ رہے ہیں، عثمان صاحب آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب اور خان اور سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر لوگ پرجوش انداز میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور عثمان صاحب کے آگے بڑھنے پر سب ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ایک سپاہی ان کے آگے آگے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جن آیات کا ترجمہ یہ ہے میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین کے حق کے ساتھ بھیجا اور اسے باقی سب پر غالب کیا، اور اللہ ہی گواہ کافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے ساتھ ثابت قدم اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں۔ آپ نے گھٹنے ٹیکتے سجدہ کرتے خدا کے فضل اور ہماری رضا کی تلاش میں دیکھتے ہیں، سجدے کے اثرات سے ان کے چہروں پر نشان ہیں، ان کی یہ صفت تورات میں مذکور ہے، انجیل میں ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس نے اپنی ٹہنیاں اگائیں، چنانچہ اس نے اس کا ساتھ دیا لیکن اس نے فائدہ اٹھایا اور بالادستی حاصل کی۔ کسان حیران ہیں کہ کافروں کے دل کیسے جلائے گے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، عظیم اللہ نے سچ فرمایا۔ تلاوت کے بعد عثمان صاحب امانتے اور خان کو پکڑا دیتے ہیں جنہیں وہ بہت بادب انداز میں لیتا ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور مرکزی دروازے کے سامنے پہنچ کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے سرداروں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے نام اور اس کے دین کو پھیلانے کے لیے سانس لے رہے ہیں۔ اس راہ میں ہم نے خود کو چھوڑا، نفس سے چھٹکارا حاصل کیا اور اپنے خون اور اپنی جانوں سے ہر قسم کی برائی کے خلاف ایک رکاوٹ بن کر کھڑے ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمارے اقدام کو قبول کیا اور اس وجہ سے اس نے ہمیں عالم اسلام کی مقدس امانتوں کو تلاش کرنے اور حاصل کرنے کا شرف بخشا۔ یہ سن کر سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ان کے خلاف لڑیں گے جو ہمارے مقدسات پر نظر جمائے ہوئے ہیں، جب تک اللہ ہمیں
हुक्म देगा हम हमेशा फतेहयाब रहेंगे। ये सुनकर लोग उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। जवाबन उस्मान साहब भी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। उधर वजीर उमर समुंदर के किनारे कराची के महल में मौजूद होता है और कराची से पूछता है, मुकद्दस अमानतें कहाँ रह गई हैं कराची में? तो कराची कहता है, खुद को तसल्ली में रखे मोहतरम वजीर, मैं अपने दिए गए वादे पर कायम हूँ। जल्द ये अमानतें आपके हाथ में होंगी। इसलिए मैं सांजार वहाँ आता है और कहता है, हुजूर उस्मान साहब का कासिद आपसे मिलना चाहता है। इजाजत मिलने के बाद बुरहान वहाँ आता है। बुरहान को देखकर कराची कहता है, यानी कि उस्मान साहब जान चुके हैं कि मेरे आदमी ने मुकद्दस अमानतें हासिल कर ली हैं। जब हम तो कर रहे थे कि उस्मान साहब आकर शुक्रिया अदा करेंगे, उनकी तरफ से एक कासिद आ गया। बुरहान उसकी बात पे मुस्कुराता है और वजीर से कहता है, वजीर हजरत, मैं यहाँ आपको उस्मान साहब की तरफ से खुशखबरी सुनाने आया हूँ। रब्बुल इज़्ज़त की मदद से हमारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस अमानतें हमारे पास बाहिफाजत पहुँच चुकी हैं। यह सुनकर वजीर उमर बहुत ज़्यादा खुश होता है, जबकि कराची के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वजीर उमर बुरहान से पूछता है, ये आप क्या कह रहे हैं? मुकद्दस अमानतें उस्मान साहब के पास हैं, क्या ये सच है? तो बुरहान कहता है, अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो उस्मान साहब अपने कबीले में आपकी मेज़बानी करना चाहेंगे। वो ज़ाती तौर पर आपको अमानतें पहुँचा देंगे मोहतरम वजीर। यह सुनकर वजीर अल्लाह का शुक्र अदा करता है और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बुरहान को भेज देता है। कराची कहता है, उस्मान की हिम्मत कैसे हुई कि वो अपनी हदूद का ख्याल किए बगैर ऐसी हरकत कर सके? तो वजीर गुस्से से कहता है, कराची बे अब भी ये कह रहे हो? मुसलमानों की आंख का तारा कुफार के हाथ से बच गया, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमें फौरन निकलना चाहिए। ये कहते साथ ही वजीर आगे बढ़ता है तो कराची कहता है, आप बाहिफाजत चले जाएं वजीर हजरत। मगर वजीर रुकते हुए कहता है, हरगिज नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे। मुकद्दस अमानतें वापस ले जाने तक तुम मेरा साथ दोगे। आज बहुत बड़ा दिन है। ये कहते साथ ही वजीर उमर आगे बढ़ जाता है और कराची भी उसके पीछे जाता है। बुरसा में कमांडर बाज़ंतीनी सिपाहियों को कैदी बनाकर लाता है। बुलंदी पर लोकास सोलोफेरा के साथ मौजूद होता है। कमांडर लोकास से कहता है, मैं मुकद्दस सरजमीन के कीमती कमांडर लोकास को सलाम करता हूँ। तो लोकास कहता है, मुझे आपको देखे हुए काफी अरसा हो गया है ना काबिले तस्खीर आर्कादियोस। खुशामदीद। तो आर्कादियोस कहता है, मैं आपके पास एक छोटा सा तोहफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैग्नोस के सिपाही जिन्होंने उन्हें मुकद्दस अमानतें चुराने का मौका दिया, लेकिन जब तक ये सांस लेते हैं हमें खुश नहीं कर सकते। हम तभी खुश हो सकते हैं जब ये मर जाएं। यह सुनकर लोकास खुश होते हुए कहता है, आपने एक बार फिर मुझ पर अपनी वफादारी साबित कर दी है आर्कादियोस। इसके साथ ही आर्कादियोस उन बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ता है। वो तलवार और भाले का बेबाक इस्तेमाल करता है। होलोफेरा ये मंजर देख नहीं पाती तो लोकास उसे जबरदस्ती ये मंजर दिखाता है, उसका मुंह दबोच के, और कहता है, तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं देख सकती। एक भी लम्हा हरगिज़ ज़ाया मत करना। ये कहते साथ ही वो उसे खड़ा करता है और मजीद कहता है, आर्कादियोस भी कभी गुलाम था। ऐसा नज़ारा जो ज़मीन पे पहले कभी नहीं देखा गया। आज तक इसका सामना करने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा। हमने अभी तक बेहतरीन हिस्सा नहीं देखा। तुम्हारे ख्याल में आगे क्या होगा? ये एक ऐसा कमांडर बन गया था जिसका हर कोई एहतराम करता है। साथ साथ आर्कादियोस बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। लोकास मजीद कहता है, आखिर में खुदा ने इसे इनाम देने का फैसला किया। वो इसकी शादी एक ऐसी लड़की से करेगा जो अपने छोटे दिमाग और कमज़ोर जिस्म के साथ अपनी इस्तात से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रही है। होलोफेरा तुम्हारे साथ। यह सुनते साथ ही होलोफेरा की आंखें नम हो जाती हैं।